میں عرض کر دوں تو کہ باندیاں ہوتی ہیں وہ بے پردہ ہوتی ہیں، آزاد بے پردہ نہیں ہوتی ہیں۔ آج ہمارے ہاں ایک بری رسم چلی ہے، مختلف رسمیں ہیں، رسم تو رسم ہوتی ہے، ایک بری رسم جو بے حیائی کو پروموٹ بھی کر رہی ہے، ہائی لائٹ بھی کر رہی، کیا دولہا صاحب شادی ہال میں داخل ہوں گے، لائٹیں ساری آف، اب کیا ہے جیسے ہی لڑکی کی انٹری ہوگی دولہا نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوگا اور پھر بڑی لائٹ دلہن اور دولہے کے اوپر، وہ سامنے اسکرین ہوتی اس پر نظر آتے ہیں، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، دولہے کو کم دیکھتے ہیں دلہن کو زیادہ دیکھتے ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ وہ سمجھ رہے سارے حسن بصری کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے کہ سارے جو نا اس کو بڑی پاکیزہ نگاہوں سے سارے تہجد میں دھل دھلا کر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی تجھے کم دیکھیں گے نمونے، اس کو دوسری کو دیکھیں گے زیادہ۔ اور بعض جگہ میرے وہ طلبہ ہیں، انہوں نے مجھے تو عجیب بات بتائی، میں اس وقت سے پریشان ہوں، یا اللہ یہ بھی ہو رہا ہے۔ میرے طلبہ نے مجھے کہا استاد جی اب تو ایک اور ہے کہ دلہا سب کے سامنے اپنی دلہن کو اٹھا کر لے کر جاتا ہے گھر پہ، چوتھے مالے پر اگر دلہن رہتی ہے اس کو اٹھا کر لے کے جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کمبخت اگر زمین پر ہوگی تو پھر بھی اٹھا کر لے کے جاتا ہے، ہوگا گڑے میں ہو تو یوں پھینکے کہ صحیح ختم ہو جائے، تحت الثری تک پہنچ جائے۔ اب اندازہ لگاؤ سارے لوگ دیکھیں گے، اور آج کل تو بھائی ویسے بھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کیمرے سب آن کر دیتے ہیں، جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو اٹھاتا کوئی نہیں، سب اپنے اپنے کیا ریکارڈنگ شروع کر دیتے ہیں، وہ بیچارہ مر رہا ہوتا ہے، اس کو ویورز کی بڑی لعنت ہو ایسی ویورز شپ پر بھائی، کہ مسلمان بھائی تڑپ رہا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں اپنی ویورز بنانے کے کیا ہے چکر میں ہیں اپنے، تاکہ اسے ڈالر ملیں گے، اس کو ڈالر محبوب ہے، اپنے نبی علیہ السلام کو امتی محبوب نہیں، جو تڑپ رہا ہے برسر راہ برسر عام سب کے سامنے۔ تو اب جب سب کیمرے نکالیں گے یہ اپنی دلہنیا کو اٹھا کر لے کر جا رہا ہے، میں نے کہا وہ بھائی وہ اگر 80 اور 100 کلو کی نکلی اور دولہا بیچارہ اس جیسے ہوا، جو بیٹھا ہوا قاری صاحب کے ساتھ یہ یاسین، پھر کیا ہوگا؟ اور اس کا الٹا کر دیں بھائی، رسم تو رسم ہے نا، رسم میں تو عقل نہیں ہوتی نا۔ اگر 10 سال بعد یہ معاملہ آئے کہ بھائی دلہن اپنے دولہے کو اٹھائے گی تو پھر یوسف کو اٹھا کر دکھا دے، یوسف کہاں ہے؟ آ رہا ہے، اس کو اٹھا کر دکھا دے، پہلے تو وصیت لکھے کہ بھائی اگر میں مر گئی تو شہادت تو نہیں ہوگی، مردار کی موت مروں گی، اور اپنے لیے کیا کفن کا انتظام بھی کر دے۔ سمجھ شریف میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ حال ہوگا پھر۔ رسم تو رسم ہوتی ہے بھائی، دماغ تو یہ چونچلے جو ہے نا، یہ دلہن کو سب کے سامنے لے کر جانا اور ہاتھ میں ہاتھ پکڑنا، یہ چونچلا بازیاں ہیں میرے محترم، شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں تو بھائی وہ فنکشن ہوتا ہے ماشاءاللہ سبھی ناچ رہے ہو، تو دولہا بھی ناچتا، پتہ نہیں دلہن بھی ناچ رہی ہوگی بیچاری، میں عام بات کر رہا ہوں، کسی کو اٹیک نہیں کر رہا، یہ حال ہے بھائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی باندی کو بھیج رہے ہیں، جاؤ مسائل سنو اور مجھ سے کیا ہے بتاؤ مجھے، پھر مجھ سے مسائل کا جواب لو، ان کو پہنچاؤ۔ لیکن اگر باندی آتی اور کہتی حضرت وہ مسئلہ پوچھنے نہیں آئے، نبی کی حدیث سننے آئے، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ان کو ٹھہراؤ۔ مدینے کے امام تھے، مسجد میں ٹھہراتے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غسل کرتے، جبہ پہنتے، کپڑے پہنتے، جبہ پہنتے، پگڑی رکھتے، عطر لگاتے، چھڑی ہاتھ میں ہوتی، امام مالک آتے۔ نبی کی حدیث کا احترام یہ ہے کہ اس کو غسل کر کے خوشبو لگا کر عمامہ پہن کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر نبی کی حدیثیں سنائی جائیں۔ ہمارے یہاں تو بھائی یہاں سلام پھیرا، امام نے حدیث سنانا شروع کی، پہلی صف سے اٹھنا شروع ہو گئے۔ نبی کی حدیث کی اہمیت نہیں ہے، یا اپنے مطلب کی حدیث نہیں ہے۔ میرا مطلب کی حدیث یہ کہ بس فضائل کی حدیثیں ہوں، احکام کی حدیثیں نہ ہوں، یہ حال ہے ہمارا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حالات، رسول اللہ کی حدیث کی عظمت دل میں ہو، خدا کی قسم اللہ ایسا دکھائیں گے، اللہ ایسی جگہ سے رزق اور روزی کا بندوبست کریں گے انسان کے وہم و گمان میں بھی۔ امام مالک بھائی جان ہوشیار ہو جانا، اچھا اگر کوئی الٹا سیدھا معاملہ ہوا تو آپ دیکھنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس طرح حدیث کیا کرتے سناتے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، سعید ابن مسیب، بھائی ادھر 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 ہو، بھائی ادھر متوجہ ہو جاؤ یار، اتنی بڑی باتیں کر رہا ہوں، نبی کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم چھوٹے ہیں، نبی کی ذات بہت بڑی ہے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، بس زندگی کے آخری مراحل میں تھے،
آخری سٹیج پر تھے، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آدمی آئے، حضرت حدیث سننی ہے۔ حضرت نے اپنے خادموں سے فرمایا، اپنے خادم سے فرمایا، اپنے جو خدام تھے ان سے فرمایا کہ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ ان کے خادموں نے کہا حضرت آپ لیٹے لیٹے نبی کی حدیث سنا دے۔ کہا میرا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ میں لیٹے لیٹے نبی کی حدیثیں سناؤں، میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ اتنا بڑا انسان، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث میں لیٹے لیٹے سناؤں، یہ سعید کے لیے گوارا نہیں ہے۔ اس لیے میں تو نبی کی حدیث بیٹھ کر اہتمام کے ساتھ سناؤں گا، ورنہ نہیں سناتا۔ یہ ہے نبی کی حدیثوں کا احترام۔ اللہ اس لیے فرما رہے لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، میرے احکام کا مذاق مت اڑاؤ۔ اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث بیان کرتے تھے ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، حدیث کا اہتمام اتنا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جب نبی کی حدیث بیان کرتے ہیں آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی برکت کی، حدیث کی عظمت کی وجہ سے۔ اگر تم ان لوگوں کو دیکھ لیتے کہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو تم مجھے کہتے کہ اس سے بھی زیادہ نبی کی حدیثوں کا احترام کرو۔ اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے محمد ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا درس دیتے تو ان کے چہرہ ان کی رنگت تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ جب وہ وہ ہنسمکھ انسان تھے، ہنستے تھے، ملنسار تھے، گفتگو کرتے ہوئے ہنسی سے باتیں کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرنے کی باری آتی اور وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرتے فوراً چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا اور نبی کی کوئی حدیث بھی بغیر وضو کے بیان نہیں کرتے۔ نبی کی حدیث کا احترام کہ میرے نبی کی حدیث ہے، میں بغیر وضو کے بیان نہیں کروں گا۔ آج تو یہ ہے ہمارے تبلیغ والے بھائی جاتے ہیں باہر کسی سے ملنے کے لیے نماز کے لیے کپڑے ناپا کے، یعنی مسلمان ہو کر ابھی تک ناپاکی کی حالت میں گھوم رہا ہے۔ بھائی مسلمان تو ہر وقت پاک رہتا ہے، جیسی وضو ٹوٹا فوراً وضو بنا دیا تاکہ ہر وقت فرشتوں کی جھرمٹ کے اندر وہ رہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے عبد الرحمن بن قاسم یا قاسم بن عبد الرحمن ان کو دیکھا کہ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا درس دیتے چہرے کا رنگ ایسا تبدیل ہو جاتا جیسے کہ پورے جسم سے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ اور پھر ایک اور اللہ والے کا نام لیا عبداللہ بن عامر کا، ان کی بھی یہی کیفیت بتائی۔ اور اسی طرح ایک اور اللہ والے کا نام لیا کہ جب وہ نبی کی حدیث بیان کرتے روتے روتے یہاں تک کہ حدیث سننے والے حدیث سن کر چلے جاتے لیکن یہ روتے ہی رہتے، نبی کی حدیث کا اتنا احترام تھا۔ اور ایک اور اللہ والے کا نام لیا کہ میں نے ان کو دیکھا جب وہ نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے روتے جیسے کہ کسی غم کے اندر کیا ہوں مبتلا ہوں۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی حدیث کی برکت اور آپ علیہ السلام کی حدیث کی عظمت ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ میں شریعت کے احکام کو دل و جان سے مانوں، پہلی بات یہ ہے کہ نبی کی عظمت دل میں پیدا کرے، پھر شریعت کے احکام پر چلنا آسان ہوگا۔ آیتوں کا احکام کا مذاق نہیں اڑائے گا، خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر مذاق اڑاتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ جو پھر جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی عظمت آ جاتی ہے تو نبی سے ریلیٹڈ چیزیں، نبی سے منسوب چیزیں، نبی کے ساتھ متعلقہ چیزوں کا ادب اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب چیزیں کہ مکہ، مدینہ، نبی علیہ السلام کا شہر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک، گھر مبارک، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، یہ نبی علیہ السلام سے متعلقہ چیزیں ہیں، انسان ان کا ادب کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی سواری پر مدینہ طیبہ میں سوار نہیں ہوتے تھے۔ کسی نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت آپ اپنی سواری پر کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے نہیں بیٹھتا، مجھے حیا آتی ہے کہ میری سواری اس مٹی کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے کہ جس مٹی پر محمد عربی کے قدم لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عظمت ہے۔ اور جب مسجد نبوی کے قریب پہنچتے یخلعون علیہ ویمشی حافیہ، اپنے جوتے اتار دیتے، ننگے پاؤں چلتے۔
اس لیے کہ یہاں میرے مبارک نبی کے مبارک قدم لگے ہوں گے۔ مالک کی کیا مجال ہے کہ مالک اپنے قدموں کے ان جگہوں پر رکھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے۔ یہ عظمت، یہ احترام تھا نبی علیہ السلام کا۔